جس کو سید الانبیاء نے مسجد نبوی میں کھولا تھا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹی سی مسجد، چھت کھجور کے پتوں کی، ستون کھجور کے تنوں کے، زمین کچی، اسی مسجد میں سرکار امامت بھی فرماتے تھے، سبحان اللہ سبحان اور اسی مسجد میں ہزاروں صحابہ کی تربیت بھی کیا فرماتے کہنے حضور، اللہ اللہ۔ آج ہم لوگ مسجدوں سے صرف ایک کام لیتے ہیں، نماز پڑھنے کا۔ وہ بھی بعض مسجدوں میں صرف امام صاحب مؤذن صاحب ہی ہوتے ہیں، آپ لوگ مسجد میں نہیں جاتے۔ آپ لوگوں سے مراد ہمارے اپنے لوگ، اور ان کو تنخواہ دے کے وہ بیچارے اپنا اذان دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کام ہو جاتا ہے۔ لیکن سرکار مسجد نبوی سے صرف امامت اور نماز کا کام نہیں لیتے تھے، اسی مسجد میں صحابہ کو بیٹھا کے خلافت کی تعلیم، فقہ کی تعلیم، تفسیر کی تعلیم، میراث کی تعلیم، سپہ سالاری کی تعلیم اور تصوف کی تعلیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام میں جب آپ دیکھیں گے، ابو بکر و عمر، عثمان و حیدر، یہ وہ لوگ ہیں جو خلافت کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس سید المفسرین کہلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ عبداللہ ابن مسعود تک فقہا کا شجرہ پہنچتا ہے، جو فقیہ اعظم ہے مدینے کے۔ کیا کہنے حضور، واہ واہ واہ۔ زید بن ثابت وہ ہیں جو علم میراث کے سب سے ماہر ہیں مدینے میں۔ واہ واہ واہ۔ سعد بن ابی وقاص، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح وہ ہیں، وہ سپہ سالار ہیں، ہائے ہائے ہائے۔ جس جنگ میں چلے جائیں فتح و نصرت ان کا مقدر بن جائے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کیا کہنے حضور، واہ۔ اسی مسجد میں پڑھنے والوں میں ابو ہریرہ ہیں، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، ابو سعید خدری ہیں، سلمان فارسی ہیں، سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عمر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ سے حدیثیں پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یاد کر رہے ہیں۔ اسی مسجد میں حضرت ابو دردہ جیسے صحابی ہیں، حضرت ابو ذر غفاری جیسے صحابی ہیں، جن کے دن روزوں میں کٹتے ہیں اور راتیں نمازوں میں کٹتی ہیں، جنہیں سرکار تصوف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ غور کریں، مسجد نبوی سے کتنا کام سرکار نے لیا۔ ایک طرف تو آپ امامت فرما رہے ہیں، ائمہ کو بھی ہم سب کو خوش ہونا چاہیے کہ امامت کوئی گرا پڑا کام نہیں ہے، یہ وہی کام ہے جس کو ہمارے سرکار مسجد نبوی میں انجام دیتے۔ واہ 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 واہ۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں یہ امام صاحب ہیں، ان کی کیا تنخواہ ہوگی۔ کسی سے اگر کوئی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے کہے اور کہہ دو کہ وہ امام صاحب ہیں مسجد کے، تو ان کا چہرہ اتر جاتا ہے، کتنی تنخواہ پاتے ہوں گے امام صاحب۔ جی جی جی۔ مؤذن صاحب ہیں، اچھا ہماری بیٹی مؤذن ہی صاحب رہ گئے تھے رشتے کے لیے۔ جی جی جی۔ لوگ سمجھتے ہیں کوئی گرے پڑے آدمی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک بار کچھ لوگ آئے آپ کے دور خلافت میں، انہوں نے شکایت کی کہ حضور ہماری آبادی میں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، آئے دن کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، لوگ مرنے لگتے ہیں، کبھی جانور مرنے لگتے ہیں، کبھی کھیتیاں اچانک تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، تو کچھ دعا کچھ وظیفہ بتائیے کہ ہم مصیبتوں سے بچ جائیں۔ تو دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا
اچھا تم لوگ یہ بتاؤ کہ کون ہو تم؟ کہنے لگے ہم اپنے اپنے قبیلوں کے سردار ہیں، آئے ہیں آپ کے پاس اپنی مصیبت لے کے کہ آپ کوئی حل نکالیں اس کا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے یہاں اذان کون دیتا؟ ان کا اذان ہمارے غلام دیتے، ہمارے نوکر چاکر دیتے، ہمارے خادم دیتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، جاؤ تم میں جو قبیلے کا سردار ہے وہ اذان دے گا تو تمہاری آبادی سے مصیبت دور ہو جائے۔ حضرت عمر ناراض ہوئے کہ تم نے اذان غلاموں کا کام سمجھا، تم نے اذان یہ خادموں کا کام سمجھا ہے۔ قبیلے کا سردار اپنے لیے اعزاز سمجھے کہ وہ مسجد میں اذان دے تو اس سے تمہاری مصیبتیں دور ہوں گی۔ بہت سارے لوگ اذان دینا وہ سمجھتے ہیں، کتنے لوگوں کو تو آتی بھی نہیں اذان، اگر کبھی کہہ دو مسجد میں آپ دے دیجئے تو ادھر ادھر کرتے ہیں، کبھی دیا نہیں ہے مولانا صاحب۔ مسجد میں پہلے جایا کیجئے، اذان دے دیجئے، جھاڑو دے دیجئے، صفائی کر دیجئے، یہ کوئی توہین کی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑے سعادت کی بات ہے۔ حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی اور حضرت بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے علماء ہیں۔ جس زمانے میں امریکہ رہتا تھا تو ایک مسجد میں اتفاق سے اتوار کو سنڈے کو گیا، جانا ہوا کسی کام سے، تو میں مزاج بتا رہا ہوں ہمارے یہاں کا اور باہر کے لوگ۔ ہمارے یہاں تو جھاڑو دینا اور یہ سب کرنا لوگ سوچتے ہیں یہ بس خادم کا کام ہے، ہم نہیں کچھ کر سکتے۔ تو جب مسجد میں داخل ہوا تو ایک بہت بڑے ڈاکٹر مسجد کی صفائی کر رہے تھے اور وضو خانہ استنجا خانہ صاف۔ میں نے دیکھا ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، ڈاکٹر صاحب خیریت؟ بولے حضرت خیریت ہے الحمدللہ۔ ارے میں نے کہا آج کون سا دن ہے؟ حضرت سنڈے ہے۔ سنڈے کو تو امریکہ میں لوگ پاگل ہو جاتے، کوئی گھومنے جاتا ہے، کوئی اپنے بچوں کو لے کے زو میں جاتا ہے، کوئی سیر و تفریح پہ نکلتا ہے، کوئی اپنے دوستوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ لوگ تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، آپ مسجد میں آ کے مسجد کا استنجا خانہ صاف کر رہے ہیں، خیریت تو ہے نا؟ آپ یقین مانیں اللہ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، ان کی نیکی دیکھیں۔ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارا دل بھی کچھ نرم ہو، ہم لوگ سخت بہت ہیں، اس پہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے ہیں، اس سختی پہ بھی۔ انہوں نے کہا حضرت اس میں کون سی بات ہے، یہ میرا صرف آج کا معمول نہیں ہے، یہ ہر ہفتے کا معمول ہے۔ میں ہر سنڈے کو خود نہیں اکیلے اپنی بیوی کو اپنی بیٹی کو لے کے آتا ہوں، وہاں مسجدوں میں عورتوں کا بھی ایک ایریا ہوتا نماز پڑھنے کا، ہر مسجد میں کسی بھی مکتبے فکر کی سب میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں مردوں کا ایریا صاف کرتا ہوں، میری بیوی میری بیٹی عورتوں کا ایریا صاف کرتی ہیں۔ اور کہنے لگے کہ حضرت ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، 6 دن ہم اپنی دنیا کے لیے مرتے مٹتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں، ڈالر بناتے ہیں، ڈالر ڈالر ڈالر۔ ایک دن سنڈے کا چھٹی کا آتا ہے
تو ہم اس کو اپنی آخرت کے لیے چاہتے ہیں، اس سے اپنی آخرت بنانا۔ آپ غور کریں، جس جگہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کا مزاج یہ ہوگا، کیا وہ جگہ ترقی نہیں کرے گی؟ وہ سوسائٹی ترقی نہیں کرے گی؟ وہ معاشرہ ترقی نہیں کرے گا؟ کہنے لگے حضرت ہم تو آپ ہی لوگوں سے سنتے ہیں، آپ ہی لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد سے صفائی کرنے کے لیے جو تنکا بھی کوئی شخص دور کرے گا تو قیامت میں وہ تنکا بھی جہنم میں جانے سے آڑ بن جائے گا۔ وہ قیامت میں شفیع بنے گا کہ اللہ اس تیرے بندے نے مجھے تیری مسجد سے دور کیا تھا صفائی کر کے، تو آج تو اسے جہنم سے دور فرما دے۔ تو ہم مسجد میں کچھ پہلے پہنچ جائیں، کچھ صفائی کر دیں، کبھی کبھی یہ چیزیں بھی ہماری نجات کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، آپ بہت مصروف ہیں، ہم بہت مصروف ہیں، کاروبار آپ کا بہت مصروفیت والا ہے۔ اچھا، جب دکان آپ کھولتے ہیں، ہم کھولتے ہیں تو انہی علماء کرام سے کہتے ہیں حضرت دعا کریے دکان چلے۔ جب چلنے لگتی ہے حضرت پوچھتے ہیں نماز میں آپ نہیں آئے، تو کہتے ہیں موقع ہی نہیں ملتا، بہت مصروف ہو جاتے ہیں۔ اب اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ چلو مولانا صاحب کے گھر نہ آئیے، مدرسے میں نہ آئیے، اللہ کے گھر تو آئیے۔ آپ کا آنا بہت پسند ہے۔ میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ تاجر لوگ ہیں اور تاجروں کی بڑی اہمیت ہے ہماری شریعت میں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سچے امانت دار تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء، جو سچے امانت دار تاجر ہیں اللہ ان کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائے گا، صدیقین کے ساتھ فرمائے گا، شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ آپ اپنی تجارت میں سچائی سے کام لیں، امین ہو، امانت دار ہو، اپنے وقت کا خیال رکھیں، کسی کے ساتھ خیانت نہ کریں، تو جانتے ہیں اجر کتنا ہے؟ اس کی ایک روایت میں آپ کو سنا دوں، اجازت ہے؟ جی، آپ لوگوں کو زیادہ ضرورت، میں بھی خیر الحمدللہ تاجر بھی ہوں، ہاں میں بھی کاروبار بھی کرتا ہوں، یعنی بچے کرتے ہیں، لیکن بہرحال دین کی خدمت جس حیثیت سے بھی ہو اللہ کا شکر ہے۔ قیامت کا ایک دن ہوگا صرف بس، لیکن وہ کتنا بڑا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا۔ آدھا دن دوڑ بھاگ میں حضرت آدم کے پاس، حضرت نوح کے پاس، یہاں وہاں حساب کے لیے دوڑنے بھاگنے میں صرف ہو جائے گا، آدھے دن میں حساب کتاب ہوگا۔ زمین تانبے کی ہوگی قیامت میں، سورج 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا۔ اولین و آخرین اس میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، اور گرمی اتنی ہوگی کہ لوگوں کے جسموں سے اتنا پسینہ نکلے گا کہ تانبے کی زمین میں 70 گز وہ اندر چلا جائے گا۔ آج سورج کتنی دور ہے تو آپ اپریل مئی جون کی دھوپ دیکھیں، کل جب 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر ہوگا تب کیا حالت ہوگی؟ حدیث شریف میں آیا، اے وہ پسینہ
تانبے کی زمین میں 70 گز اندر جائے گا، پھر اوپر آئے گا، کسی کے ٹخنے تک پسینہ، کسی کے گھٹنے تک پسینہ، کسی کی کمر تک پسینہ، کسی کے سینے تک پسینہ، کسی کے گلے تک پسینہ، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ، لوگ شرابور ہوں گے پسینے میں، اور دھوپ ایسی کہ اللہ رب العزت کے سائے کے علاوہ